الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ تکریما و تعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا وقال تبارک وتعالی یرید اللہ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان دین و پیارے نوجوانوں، حاضرین مجلس و پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان خاص سے میں اور آپ ہر اتوار اس علم قرآن کی مجلس اور ہر جمعہ علم قرآن کی مجلس اور مسئلے مسائل کے مجلسوں میں یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حاضرین، جس آیت کلام پاک کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ سورۃ النساء کی 26 اور 27 اور 28ویں آیت ہے۔ آیت نمبر 26، 27، 28 دوسرے رکوع ہے، اس پارے کی دوسرے رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کریم ہے یرید اللہ، اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کی یہ مشیت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کیا؟ لیبین لکم، تاکہ تمہارے درمیان بیان کر دے اپنے احکام کو کھول کھول کر، لوگوں کے درمیان شریعت کو، انسان کس طرح چلنا ہے وہ طور و طریق کو کھول کھول کے بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور اس پر ہدایت دے، اس پر سیدھی راہ چلائے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے طور و طریق پر، ان لوگوں کے جو طور و طریقہ ہے، رویش ہے، جو اگلے پیغمبروں کی اور صالحین لوگوں کی جو نیک طریقے ہیں، ایسے احکام کو بیان کرنا اور اس پر سیدھی راہ دکھانا، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ اپنی رحمت کو فراہم کرے، اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں رجوع فرما لے۔ توبہ کا معنی کیا؟ اپنی رحمت کے ذریعے رجوع فرما لے، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، علم والا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ یہ 26ویں آیت ہوئی۔ اور واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر اللہ تکرار کے ساتھ دہراتا ہے اسی آیت کو کہ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یرید ان یتوب علیکم، کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے رحمت کو پھر ایک بار خاص کر دے، کہ تمہیں رجوع کر دے اپنے دربار میں، توبہ کر دے، بخشش کر دے، درگزر کر دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ اتَّبَعُونَ، اور اس کے برخلاف جو لوگ شہوات، خواہشات، حرام کی اتباع کرتے ہیں، گناہوں کی اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں أَن يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کہ وہ جو لوگ شہوات، نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا غَلِيظًا، کہ وہ تمہیں ہر ہمیشہ ٹیڑھا رہنا چاہتے ہیں، کہ تم سیدھی راہ ہرگز نہ آ سکو، تم ٹیڑھے پن میں، گناہ میں، ہر وقت حرام کاری میں مبتلا رہیں۔
یہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ برے ہیں، جو لوگ بدکار ہیں، جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی نیک کاموں کو نہیں چاہتے، بلکہ انہیں بھی کیا ورغلانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک آیت میں ارشاد فرمائے، یہ 27ویں آیت ہوئی، اب 28ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے یرید اللہ، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ وہ اپنے احکام کو آسان کرے تم پر، وہ اپنے فضل سے جو احکام عبادتوں میں ہوتے ہیں ان احکام کو آسان کر دے انسان پر۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا کمزور۔ انسان کیسے پیدا کیا گیا؟ کمزور طبیعت سے انسان پیدا کیا گیا۔ اب رہی یہ آیتوں کے ترجمہ، اب دیکھیں اس کے تفسیر میں ہم دیکھیں گے تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے، اس سے پہلے مدینے کے یہود رہا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی آیتوں میں ذکر ہوا کہ کن کے ساتھ نکاح کرنا حرام، اس کے علاوہ کون کون کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے، ان لوگوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اب اس کے بدل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، عموماً یہاں کے جو غیر قوم حضرات بھی ہوا کرتے ہیں، ان میں یہ بات ہے کہ بہن کی بیٹی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ جو تائی مامن جسے بولیں گے، ماموں ہے، اپنی بہن کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہے اور اس کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، وہ ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں وہ جائز ہے۔ لیکن شریعت تو کیا بتاتا ہے؟ پھوپھو حرام، پھوپھو کی بیٹی حلال، ماموں یعنی خالہ حرام، خالہ کی بیٹی حلال۔ اسی طرح چچا تو ہو نہیں سکتے، پھوپھو خالہ، یہ دونوں حرام، ان کی بیٹیاں حلال ہیں۔ تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائیاں جب یعنی بہن ہمارے لیے حرام ہے تو بہن کی بیٹیاں بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ جیسے پھوپھو حرام ہے اسی طرح بہن بھی حرام ہے، لیکن بہن کی بیٹی تو حلال ہونی چاہیے۔ اس طرح بہکاتے ہیں، جس طرح پھوپھو کو شادی کرنا حرام، اسی طرح بہن کو شادی کرنا حرام، لیکن ان کی بیٹیاں جس طرح پھوپھو کی بیٹیاں حلال ہیں، اسی طرح بہن کی بیٹیاں بھی حلال ہونی چاہیے، بھتیجی بھی حلال ہونی چاہیے، بھانجی بھی حلال ہونی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے، اس پر مسلمانوں کو ورغلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید پر یہ آیت نازل کیا، جس کے سبب نزول یہ ہے کہ یہود اپنے اللاتی بہنیں، جو اپنی میندری بہن ہوتی یا اپنی بھتیجی ہوتی ہے وہ، اور اس کے بعد اپنی بھانجی ہوتی ہے، ان سے نکاح کرنا جائز سمجھتے تھے۔ ان سے نکاح کرنا کیا سمجھتے؟ جائز سمجھتے۔ جب اسلام آیا تو عورتوں کو، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے صاف بیان کر چکا، اور وہ بولے کہ اسلام میں خالہ پھوپھی حرام ہے۔ اسلام میں کیا کیا حرام ہے؟ خالہ بھی حرام، پھوپھی بھی حرام، مگر ان کی بیٹیاں حلال ہیں۔ اسلام میں تو ان کی بیٹیاں حلال ہیں، ایسے ہی بھائی بہن حرام ہیں، تو چاہیے کہ ان کی بیٹیاں حلال ہونی چاہیے۔ بھائی بہن تو نکاح نہیں کر سکتے، وہ تو حرام ہے، ان کی بیٹیاں کیا ہونی چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے۔ لیکن تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے حرام کو حلال کرنا چاہے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں کی سرکشی، جن کے ورغلانے سے مسلمان بہک کر، ہاں ان کے کہنے میں تھوڑی انصاف معلوم ہوتی ہے، تو اس شک کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا، جس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ حلال ہیں، یہ لوگ حرام ہیں۔ یرید الذین، اور اللہ ان کے ارادوں کو صاف کر دیا کہ وہ لوگ تو چاہتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات میں، اور وہ اپنی بہن کی بیٹی جس کو خوشنما دیکھتے ہیں، تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس حسن و خوبصورتی میں میلان ہو کر ان سے نکاح کر لیں، لیکن شہوات اور نفسانی خواہشات کے اتباع کرنے والے یہود جو ہیں، ان لوگوں کی طرح اسلام تو پاک و صاف سکھاتا ہے۔ ان تمیلوا میلا غلیظا، وہ کہتا ہے کہ بڑا ٹیڑھا پن تمہارے اندر لے آئے، تمہارے اندر کیسی کجروی لے کر آئے، اسلام سے تم پلٹ جائیں طور و طریق میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ کرتا ہے کہ ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے اگر تم اسلام کے قبل کن سے تم نکاح کر لیے، بہن کی بیٹی سے نکاح کر چکے، یا ماموں اپنی بھانجی سے نکاح کر لیے، یا بھتیجی سے نکاح کر لیے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبل جو گناہ ہو گئے اسے اللہ مغفرت فرمائے، لیکن آئندہ اس کام کی، اس حرکت کی کوئی اجازت نہیں، یہی فرماتا ہے۔ اور اللہ آخری آیت میں فرماتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، اللہ تو اپنے فضل سے احکام کی سختی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھیں اب عورت میں بھلائی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اندر قدرتی طور پر کوئی بھلائی نہیں۔ بھلائی نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ان کے بغیر مرد صبر نہیں کر سکتا، عورتوں کے بغیر مرد صبر نہیں کر سکتا۔ اگر نیک مرد ہیں تو ان نیک مردوں پر وہ غالب آ جاتی ہیں، نیک مردوں پر کیا کرتی ہیں؟ عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ اگر برے مرد ہیں، اس کے برخلاف کیا؟ برے شہوت کے اتباع کرنے والے مرد ہیں، برے بدترین طبیعت کے مرد ہیں، تو وہ ان عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ تم کریمانہ زندگی گزارو، نیکوکار کی زندگی گزارو، ورنہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت کے ٹکڑے میں فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو اللہ کمزور پیدا کیا، بلکہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں زیادہ قوی ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، سب چیزیں انسان کو بنانے کی طاقت اللہ دی ہے، مگر یہاں ضعیف سے مراد، کمزور سے مراد صبر کا پیمانہ اس کا کم ہوتا ہے، بہت جلد باز ہے۔ انسان کی خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت ہی ایسا پر دی کہ وہ جس کے خلاف جنس ہے یعنی عورت، اس پر صبر کرنے کی ضبط کم رکھتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا یہ ایک عورت کے معاملے میں صبر نہ کرنے کی وجہ سے روئے زمین میں سب سے پہلا خطر حابیل اور قابل کا قصہ، جس میں ہے کہ حابیل قابل دونوں بھائی ہیں۔ اس وقت کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ جس دن میں جو اولاد پیدا ہوتے وہ دوسرے دن کے اولاد سے نکاح کر سکتے ہیں۔ آج ایک دن مثلا آج ایک مرد اور عورت پیدا ہوئے تو کل ایک مرد اور عورت پیدا ہوتی، تو آج کا جو مرد ہے، مرد بچہ، کل کی بیکو بچی سے، عورت بچی سے نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ ایک ہی دن جو ایک ساتھ پیدا ہوتے وہ آپس میں سگے بھائی اور بہن ہیں، تو ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب حابل اور قابل کا قصہ رہا، تو حابل قاتل ہے، قابل مقتول ہے۔ حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی بہن، ان کے ساتھ قابل نکاح کرنے کو چاہا۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حابل کی بہن جو سگی بہن ہے اس کو نکاح کا پیغام قابل نے کیا، بہت خوبصورت تھی وہ۔ اب ان کے نکاح کے پیغام کرتے ہی ساتھ حابل نے بھی پیغام پہنچایا کہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب دونوں میں بات ہو گئی، یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ تمہاری سگی بہن ہے، تمہارے ساتھ پیدا ہوئی، تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن میرے لیے تو حلال ہے۔ اب اس بات میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حابل نے قابل کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں بڑے عجیب انداز سے اس واقعے کو نقل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سب سے پہلا خون، سب سے پہلا قتل، اسے معلوم نہیں کہ مارنے کی وجہ سے انسان مرتا ہے۔ جب حابل نے قابل کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس ناش کو رکھ کر کیا کرنا ہے یہ بھی معلوم نہیں، کس طرح اس کو نہلانا ہے، کس طرح اس کو تدفین کرنا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کے ذریعے دو کووں کو، یعنی غراب جس کو کہتے ہیں کوے، اس کو بھیج کر دونوں کوے آپس میں لڑ جھگڑتے ہیں، تو اس میں ایک کوا دوسرے کوے پر غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کوا مر جاتا ہے، تو دوسرا کوا جو ہے اس کے قریب میں آ کر ایک اپنے ہاتھ سے کھودتا ہے، اپنے ٹانگوں سے وہاں زمین کھودوائی کرتا ہے، اور کھودنے کے بعد اس کوے کے ناش کو، اس کے ٹانگ کو اپنے چونچ سے پکڑ کر اس گڑھے میں ڈال کر اس کو مٹی سے مونجھ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اب جو قاتل ہے حابل، وہ کہنے لگتے کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، میں اس کوے سے بھی بدتر ہو گیا ہوں۔ کوے کو معلوم ہے کہ دوسرے کوے کو کس طرح تدفین کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح انسان کو قتل یعنی اس کو تدفین کرنا چاہیے۔ اب ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو چیز فتنہ میں ہو
تو وہ عورتوں سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اپنانے کا بہترین طریقہ بتلایا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب قرآن میں یہ ایک جگہ فرماتا ہے شیطان کی جو شر ہے، شیطان کا جو فتنہ ہے، وہ کان الشیطان، یعنی شیطان کا مکر جو ہے، قید ہے، قید کا معنی جو وہ ماسٹر پلاننگ کرتا ہے ورغلانے کے لیے، وہ کمزور بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ وہ آیت حضرت ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کا جو ورغلانا ہے، یہ ضعیف ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کس کے ورغلانے کو؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شیطان بہت بڑا ورغلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا ورغلانا تو آسان، یعنی آسان کا مطلب وہ کمزور ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے ان کیدکن عظیم، یقیناً یہ عورتوں کا بہکانا ہے یہ عظیم ہے، بہت بڑا ہے یہ۔ تو اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ورغلا کر اس سے پھسل جاتے ہیں۔ تو اسے چاہیے کہ ہم انسان کو ضعیف بنایا، مطلب صبر سے باہر ہو جانے والا عورتوں کے معاملے میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کمزوری کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے حلال کیا ہے ان عورتوں کو، ان کے ماں سوا جتنے عورتوں کو ذکر کیا ہے یہ تمام عورتیں حرام ہیں۔ بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت مطہرات اور قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو محرمات عورتیں ہیں، جو حرام عورتوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کو سمجھ کر ہم ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی نکاح کے معاملے میں، شہوت کے معاملے میں، اور جو عورتیں حلال کی گئی ہیں انہیں حلال کے ساتھ نکاح کے ذریعے ہم انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔